نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ انتہائی فضل اور انتہائی رحمت کا معاملہ ہے۔ ہم لوگ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اگر وہ ہمیں انسان کے بجائے بندر بنا دیتے تو لوگ ہمارے گلوں میں رسیاں ڈال کے بازاروں میں گھماتے، ہمیں تکلیف دی جاتی، ہم بولنے کے قابل نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ہمیں گدھا بنا دیتے تو لوگ ہمارے اوپر سامان لاتے، پیچھے سے ڈنڈے مار رہے ہوتے، ہم چیختے بھی نہ، چلاتے بھی نہ، اپنا درد اس کے سامنے بیان نہ کرتے۔ یہ میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، باعزت طور پہ رکھا اور پیارے آقا کی امت میں عروج دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ سامعین کرام، آج کے دور میں جو موجودہ دور چل رہا ہے، انتہائی آزمائش اور کٹھن کا دور ہے۔ بہت سارے لوگ محبت کے انداز کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے باعث رحمت، باعث فضل اور باعث برکت ہیں اور رہیں گے۔ پہلے تھے، اب بھی ہیں اور رہیں گے۔ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ یہ نعمت، یہ احسان اللہ نے جو ہم پہ کیا ہے، ہم اگر راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کو اس کے سامنے رکھ کر معافی مانگتے رہیں تو ہم اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتیں شمار کر لو تو نہیں کر سکتے، لیکن دائرے کے اندر رہ کر شکر ادا کرو گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے کامیابی، کامرانی کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا وہ فرمان جو ہماری نظروں سے گزرا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، البتہ مومنوں پر ہم نے احسان کیا ہے۔ یہ مومنین کا لفظ لا کر صرف مومنوں کے لیے، باقی کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے بھیجا ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے، جس مشن کے لیے بھیجا ہے، اس مشن کی اور اس کام کی ہم نے دل کی لگن سے قبول کرنا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد ماننا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ اللہ کے بعد ماننا ہے۔ اگر جان کی قربانی دینی پڑی دینے کے لیے گریز نہیں کرنا،
اگر مال کی قربانی دینی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹنا، اولاد کی قربانی دینی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹنا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ان کے حکم کو بجا آوری لانا یہ مسلمانوں کے لیے فرضیہ اول ہے، اور اسی کا مقصد ہے زندگی۔ جو کامیابی کامرانی اللہ رب العالمین نے دین کے اندر رکھی ہے، اپنے آقا کے فرمان کے اندر رکھی ہے، اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ رکھتی ہے، لیکن ہم اس سے کچھ دور ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اقوال، چند قول سال کے بعد ذکر کر کے، خیرات کر کے، اور آپ کا نام لے کے، آپ کے نام پہ دیگیں پکا کے، آپ کے نام پہ نظر و نیاز دے کے، آپ کے نام پہ صدقہ خیرات دے کے اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اِرسال ثواب کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن معمولات زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہم پیارے آقا کے قول فعل کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ کیا یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی